السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین۔ الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طوبى لمن رآنی ولمن رآ من رآنی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کہاں چھوڑتے ہیں گناہگار تمہارا دامن، کہ وابستہ ہیں تیرے یا غوث اعظم، اغثنی اغثنی اغثنی، مدد اپنے خادم کی یا غوث اعظم رضی اللہ عنہ۔ ایک اہم بات کی طرف توجہ دلا کے پھر اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ ہمارے جلسوں میں یہ اپیل کی جاتی ہے کہ آپ جب جلسے میں آئیں تو ٹوپی پہن کر، دستی پہن کر بیٹھنا۔ یہ بات خراب نہیں لگنا چاہیے، اس کو سمجھاتا ہوں میں آسانی سے۔ ہر پارٹی کا ایک پارٹی ڈریس ہوتا، اسکول کو گئے تو ڈریس، کمپنی میں گئے تو ڈریس، شادی میں گئے تو شیروانی، ولیمہ میں گئے تو کوٹ پینٹ، جلسوں میں آئے تو کرتا پائجامہ، ٹوپی، دستی، کچھ نہ کچھ ہونا، اس لیے کہ یہ ادب کی محفلیں ہوتی ہیں۔ اگر ہم اس میں با ادب بیٹھے تو اللہ کی رحمتیں زیادہ ملتی ہے، اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا سکتے ہیں۔ ہمارے ادب پہ ڈیپینڈ کرتا، کوئی برا نہیں ماننا، ٹوپی پہنو بولے تو برا نہیں ماننا، بالکل۔ میں 25,000 کا فون کی حفاظت کرتا ہوں، ایک ٹوپی نہیں رکھتا، یہ احساس پیدا کری۔ آئیے موضوع کی طرف۔ الحمدللہ، جیسا آپ نے سنا، پچھلے 39 سال سے جامع مسجد افضل گنج میں جو مرکز ہے اہل سنت والجماعت کا، پہلا مرکز 82 میں قائم کیا گیا تھا، مسلسل آفتاب خطابت عقائد پھیلاتے ہیں۔ شہر میں بہت سارے لوگ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ بتاتے ہیں، ٹھیک ہے وہ کرتے ہیں، مگر عقائد، عقیدہ کیا ہے، عقیدہ اہل سنت والجماعت کیا ہے، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ جیسے محرم کا مہینہ شروع ہوتا، 10 روزہ شہادت امام حسین علیہ السلام و جمیع شہداء کربلا کے نام سے 10 روزہ جلسے کرتے ہیں ہم شہر حیدرآباد میں اور اضلاع میں بھی۔ پھر ربیع الاول کے مہینے میں 12 جلسے، 11ویں میں 11 جلسے، پھر رجب کے مہینے میں 6 جلسے، پھر افضلیت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 جلسے، اور فیضان غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے 6 جلسے۔ یہ سال بھر ہمارے پروگرام ہوتے ہیں، اور ہمارا کنسنٹریشن پورا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو عقائد معلوم ہو، عقیدہ کیا ہے، اولیاء سے محبت کیا ہے، صحابہ سے محبت کیا ہے۔ ابھی جس آیت کریمہ کا میں نے شرف تلاوت حاصل کیا ہے وہ سورہ یونس کی آیت ہے 62، اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آگاہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے، آگاہ ہو جاؤ، بے شک میرے جو دوست ہیں اولیاء اللہ، اللہ کے دوستوں، ولی نہیں آیا یہاں پہ، اولیاء آیا، جمع آئی اس کی، اللہ کے دوستوں کو نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس کا شان نزول بتاؤں گا میں کہ اس کا شان نزول کیا ہوا۔ اب اس ترجمے کو اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، میرے جو دوست ہیں ان کے لیے نہ غم ہے نہ خوف ہے۔ تو غم کس بات کا ہوتا؟ غم گزرے ہوئے وقت کا غم ہوتا، ارے میرا پیسے کا نقصان ہو گیا تھا، وہ غم ہے، میرے والد کا انتقال ہو گیا، 4 سال ہو گئے، مجھے ان کا غم ہے۔ اور خوف کا ہوتا، روز قیامت کیا ہوگا، ایک خوف ہے۔ تو اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں،
ان کی پچھلی زندگی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزرتی ہے، اس لیے ان کو پچھلی زندگی کا غم نہیں ہے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور پھر خوف نہیں ہوگا، تو ان کی آنے والی زندگی بھی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزرتی ہے، اس لیے ان کو نہ غم ہے نہ خوف ہے۔ اس کا شان نزول کیا ہے؟ یہ آیت کا شان نزول کیا ہے؟ اور یہ آیت میں جو اولیاء اللہ کہا گیا ہے، اس میں سارے ولیوں کا ذکر ہے۔ صبح قیامت تک جتنے ولی ہوں گے اللہ کے، جتنے اللہ کے دوست ہوں گے، محبوب ہوں گے، ان سب کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے۔ اب بعض لوگوں کا ذہن ایسے علاقوں میں بعض لوگوں کا ذہن خراب کرتے، دیکھو مسجدوں میں اللہ کے ذکر کے سوا کسی کا ذکر نہیں کرنا، بلکہ ایک آیت پڑھ کے سناتے، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، بولتے ہم لوگ پریشان ہو جاتے، ارے سلام پڑھنا کہ نہیں پڑھنا، کہ درود پڑھنا کہ نہیں پڑھنا، کہ اللہ کا ذکر نہیں۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد میں حرم بیت اللہ میں اب صرف اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی، اللہ کی بڑائی بیان کی جائے گی، اب وہاں پہ لات و عزا کا ذکر نہیں ہوگا۔ یہ ہے اس آیت کا لنک حرم مکہ سے ہے۔ اب لوگ لا کے یہاں لگا دیتے مسجدوں میں، ہم لوگ پریشان ہوتے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آیت خود قرآن میں ہے نا، سورہ یونس میں ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ آیت ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، قرآن میں بھی پڑھتے ہیں، تو اس میں اللہ کے ولیوں کا ذکر ہے۔ آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے ولی کون ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے وہ اللہ کے ولی ہیں۔ جن کو دیکھنے سے اللہ کی یاد آ جائے وہ اللہ کے دوست ہیں، وہ اولیاء اللہ۔ پھر ایک اور صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن کو دیکھنے سے اللہ کا ذکر جاری ہو جائے۔ ایک چیز ہے اللہ یاد آیا، ہم دیکھیں ان کو، ان کے پاس بیٹھے، ان کو سنے، اللہ یاد آ گیا ہم کو، مگر اللہ کے ولی وہ بھی ہیں جن کو دیکھنے سے ہماری زبان اللہ کا ذکر کرنا، یہ بھی اللہ کے ولی ہیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، اس کی روایت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندوں کو اللہ تعالیٰ جو مقام عطا کرے گا، وہ مقام دیکھ کر انبیاء اور شہداء ناز کریں گے۔ ایک بات کلیئر ہے، دیکھیے، سب سے پہلے اللہ کی قربت کا جو ذریعہ حاصل ہوتا نا، وہ سب سے پہلے کون ہوتا ہے؟ وہ ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کا درجہ اللہ کے پاس بڑھتے جاتا، وہ ہوتے ہوتے نبی تک پہنچتے۔ تو معلوم ہوا ہر نبی اللہ کا ولی ہوتا، مگر ہر ولی نبی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اعلیٰ مقام ہے۔ اب جیسا میں سیاسی مثال تو نہیں دینا چاہیے، لیکن زمانہ ہے سمجھنے کے لیے۔ ایک ہمارے ایریے کا ایک لیڈر ہوتا، پھر وہ لیڈر کے اوپر کونسلر ہوتا، کونسلر کے اوپر ایم ایل اے ہوتا، ایم ایل اے کے اوپر ایم پی ہوتا، پھر چیف منسٹر ہوتا، پھر پرائم منسٹر ہوتا، ہے نا؟ تو ولی ولایت کیا ہے؟ کہ ابتدائی مقام کا نام ولایت ہے۔ اب دو لفظ ہیں، اس کو غور سے سنیے۔ ایک ہے ولایت، زبر سے اگر پڑھے ولایت، اور ولایت میں فرق کیا ہے؟ اگر یہی ولایت کو زیر سے پڑھے تو ولایت کس کو بولتے، ولایت کس کو بولتے؟ پھر یہ دو چیزیں ولی میں ہوتی ہے، تو وہ کیا ہے؟ ولایت کیا ہے؟ دنیا کی حکمرانی، دنیا کی حکمرانی کو ولایت کہتے ہیں، اور ولایت باطنی حکمرانی جو ہوتی ہے اس کو ولایت کہتے ہیں۔ تو ولایت اور ولایت دونوں اللہ کے ولی میں ہوتی ہے،
اس لیے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. اس کے تصرفات ظاہر پہ بھی ہوتے ہیں, اس کے تصرفات باطن میں بھی ہوتے ہیں. تو میں بتا رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت اللہ اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو ایک مقام عطا کرے گا, تو وہ مقام کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء ناز کریں گے. بات سمجھانے کے لیے پھر عرض کر رہا ہوں, ہمارا کوئی بچہ اگر پی ایچ ڈی کر لیا, ڈاکٹر ہو گیا, یا ایم ایس تک پڑھ لیا, وہ ماسٹرز کر لیا, تو ہم بڑے ناز سے اپنے دوستوں میں, اپنے خاندان میں بتاتے, دیکھو یہ میرا بیٹا ماسٹرز کرا ہوا ہے. ناز کرنا بولتے اس کو, ناز کرنا. یعنی نبیوں کا مقام یہ جو ولی ہے اس سے اور اعلیٰ ہے, مگر وہ نبی, وہ شہید ان اللہ کے ولیوں کو دیکھ کر ناز کریں گے. تو پھر صحابی رسول نے پوچھا, یا رسول اللہ ان کی صفت کیا ہے, ہم کو بتائیے تاکہ ہم ان سے محبت کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسے بندے ہیں, یہ اگر محبت کرتے ہیں تو صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں, اور یہ جب محبت کرتے ہیں تو ان کی محبت کا سبب کوئی مال کا لینا دینا یا خاندانی رشتہ داری نہیں رہتی, یہ صرف اللہ کی محبت کے لیے محبت کرتے ہیں. یہ صفت بتائے. اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ ہے صفت, یہ ہے شان نزول. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کیا اس امت میں ولیاں ہیں یا پہلے بھی ولیاں تھے؟ حضور سے پہلے بھی, حضور سے پہلے بھی نبیوں میں اولیاء گزرے ہیں یا اسی امت میں؟ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں. آقا کریم فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں, تم سے پہلے جو امتیں تھیں نا, ان امتوں میں ایک امت میں ایک ایسا شخص گزرا ہے جس نے 99 قتل کر دیے. وہ ایک شخص تھا, اس نے 99 مرڈرز کر دیا. 99 قتل کرنے کے بعد اس کو اللہ کا خوف آیا. وہ ایک اہل علم جو زمین میں یعنی دنیا میں رہنے والے اہل علم کے پاس گیا, جا کے پوچھا کہ میں 99 قتل کیا ہوں, کیا اللہ کے پاس میرے لیے توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کیا میں اللہ کے پاس معافی چاہ سکتا ہوں؟ تو وہ عالم کیا بولا؟ وہ بولا ہاں 99 قتل کر دیا تو اور اللہ سے توبہ کی امید کر رہا. یہ کہنا ہی تھا, اس شخص کو غصہ آیا, اس نے اس آدمی کا بھی قتل کر دیا. 100 قتل کر دیا وہ. پھر تھوڑا سا وقت گزرا, اس کا نفس اس کو احساس دلانے لگا کہ دیکھ تو بہت بڑا گناہگار ہے, مگر چل اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے توبہ کر لے, اللہ کے پاس معافی چاہ لے. حاضرین و سامعین, وہ شخص پھر اہل زمین والوں کے پاس جو اہل علم تھے ان کے پاس گیا, جا کے پوچھنے لگا کہ میں نے 100 قتل کر دیے ہیں, کیا اللہ کے پاس میری توبہ ہو سکتی ہے؟ کیا میں توبہ کر سکتا ہوں؟ اللہ میری توبہ قبول کر سکتا ہے؟ تو وہ جو عالم تھے نا, انہوں بولے کہ تیرے گناہوں کے درمیان اور اللہ کی رحمت کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے, تو ضرور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر سکتا ہے, تیری توبہ قبول ہو سکتی ہے, تو توبہ کرنا. مگر یاد رکھ, ایک مقام پہ چلے جا, وہ جو ایک پہاڑی ہے نا, اس پہاڑی پہ چلے جا, وہاں پر اللہ کے بندے اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں, تو وہاں پر جا کر ان کے ساتھ عبادت کرنا اور پھر تو وہاں پر دعا کرنا, امید ہے کہ اللہ تیری دعا کو قبول کر لے گا. یہ شخص نکلا, اپنے مقام سے نکلا, کچھ دور گیا تھا, موت کا فرشتہ ملک الموت آ کے اس کی روح نکال لیا. جب اس کی روح نکل گئی, فرشتوں میں رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتوں میں اختلاف ہوا. عذاب کے فرشتے بولے یہ 100 قتل کیا ہے, ہم اس کو عذاب کے لیے جہنم میں لے جاتے ہیں. اور رحمت کے فرشتے بولے اگر انہیں قتل کیا تو کیا ہوتا, انہیں اللہ سے توبہ کا ارادہ کر لیا تھا, اس لیے ہم اس کو
जन्नत की तरफ ले जाते हैं। रहमत के फरिश्ते जब ये बोले तो अजाब के फरिश्ते बोले तौबा का इरादा किया था मगर तौबा नहीं किया इन्हें, इसलिए हम इसको जहन्नम में ले जाते। अब दो फरिश्तों में तकरार हुई, इख्तिलाफ हुआ, तो अल्लाह ताला के पास हाज़िरी हो गई फरिश्तों की। फरिश्ते अर्ज़ गुज़ार हुए, या अल्लाह ये बंदे का ऐसा ऐसा मामला है, इसने 100 कत्ल किया, हम इसको जहन्नम में ले जाना चाहते हैं। रहमत के फरिश्ते बोले, आए अल्लाह ये 100 आदमी का कत्ल किया तो क्या होता, ये तेरी बारगाह में तौबा करने का इरादा कर लिया था, इसलिए हम इसको रहमत की जगह जन्नत में ले जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाए, ऐ फरिश्तों तुम दोनों ज़मीन पे उतर जाओ। ज़मीन पे उतर के इस बंदे को मेजर करो, इस बंदे का मसाफत को, इसके डिस्टेंस को मेजर करो कि ये किसके करीब है, जहाँ से निकला उसके करीब है या जो अल्लाह के वलियों के पास इरादा किया था उधर करीब है उन्हें। इसकी रूह कहाँ निकाली गई, इसको मेजर करो। तो जब फरिश्ते ज़मीन पर उतर गए तो अल्लाह ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया, ऐ ज़मीन इस बंदे को तू मेरे बंदों की तरफ खींच ले, इसलिए कि मेरे को ये जो 100 आदमियों का गुनाह इस पर है इसकी परवाह नहीं है, मेरे को मेरे बंदों की परवाह है जिनकी तरफ ये इरादा करके जा रहा था। तो जब मापा गया तो ज़मीन इस आदमी को जो रूह निकाल ली गई थी अल्लाह के वलियों से करीब कर दी। जब मेजर किया गया तो ये बंदा अल्लाह के वलियों से करीब था, तो फिर रहमत के फरिश्ते उसको लेकर चले गए। हाज़िरीन मोहतरम, पीरान पीर गौसुल आज़म दस्तगीर सैयदी शेख अब्दुल क़ादिर अल जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करामात, बहुत करामात हैं आपकी। मैं कोशिश करूँगा 2 करामतें मौजूदा साइंस के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँगा। और एक बात याद रखिए आप, जितना साइंस तरक्की कर रही ना उतना इस्लाम के करीब हो रही, उतना औलिया अल्लाह की करामतों को साइंस मान रही। पीराने पीर एक मौके पे फरमाए कि मैं सारी दुनिया को अपनी हथेली में राई के दाने के बराबर देखता हूँ। तो जो खुश अकीदा थे ना वो लोग बोले हाँ देख सकते क्योंकि ये अल्लाह के वली है। उस ज़माने में भी थे, हाँ ऐसा कैसा होता, पूरी दुनिया को देखते, नहीं होता, मुनकिर। आज भी मौजूद है। पीराने पीर का नाम लेते इनका दम निकल के हल्क में आ जाता, हजम नहीं होती इनको, समझ रहे हैं आप। अब इसको मौजूदा दौर में कैसे समझेंगे। आपके मेरे पास मोबाइल है हाथ में, अगर हमको लोकेशन देखना है गूगल अर्थ, जैसे ही आप क्लिक करें एक ग्लोब बताता, दुनिया का एक ग्लोब बताता, दुनिया का ग्लोब पूरा बताता मोबाइल में। आप उसको यूं यूं घुमाए तो साउथ एशिया कभी बताता, कभी मिडिल ईस्ट बताता, कभी अमेरिकन कंट्रीज बताता। आप जब साउथ एशिया की तरफ घुमाए ग्लोब को तो वो साउथ एशिया आपके फ़ोन पे आ जाता, उसमें इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश वगैरह दिखाई देता। फिर आप जब इंडिया पे क्लिक करेंगे तो वो खुलता, वो खुल के हो सकता मिडिल में दिल्ली वगैरह से होते हुए बताए। जब आप तेलंगाना में क्लिक करेंगे तो वो तेलंगाना का और खुलता मैप, वो मैप और खुलते खुलते हैदराबाद खुल जाता। फिर हैदराबाद के बाद और ज़रा आप क्लिक करें, एडजस्ट करें, गच्चीबौली आती, फिर और देखें तो आपको ये मस्जिद दिखती। राइट, आपको है ना इस बात का एक्सपीरियंस। तो फिर पीराने पीर अगर हथेली में राई के दाने के बराबर देख रहे हैं तो क्या ताज्जुब है। ये एक चीज़। और एक पीराने पीर की करामत ये है, एक शख्स आपके पास दुनिया का माल चोरी करने आया। जब वो अंदर आया पीराने पीर के घर में, माल इकट्ठा कर लिया, माल जब उठा के जाने लगा दरवाजे से तो उसके आँख की बीनाई चले गई। जब उसके आँख की बीनाई चले गई तो वो बैठ गया और चिल्ला के रोने लगा। सैयदी शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ी अल्लाह अन्हु को जब वो आवाज़ सुनाई दी तो पूछे क्या बात है। तो बोले हज़रत मैं एक चोर हूँ,
میں آپ کے گھر میں چوری کرنے کے ارادے سے آیا تھا، مال جمع کر لیا میں، اب میں باہر جانا چاہ رہا تھا، میرے آنکھوں کی بینائی سلب کر لی گئی، اب مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ تو آپ پیران پیر نے فرمایا بیٹھ جا، وہ بیٹھ گیا۔ کچھ لوگ آئے، آگے بولے یا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فلاں علاقے کا ایک ابدال میں سے انتقال ہو گیا ہے۔ تو پیران پیر فرمائے اس کو لے کے جاؤ بولے، چور کو لے کے جاؤ بولے۔ چور تھا انہیں، زندگی میں چوری کیا ہوں گا، کوئی عالم فاضل مفتی ولی نہیں تھا، وہ چور تھا نا۔ اب چور کو پیران پیر ایک ولایت کا مقام عطا کر کے اس کو مقام ابدال تک پہنچا دیے۔ لوگوں کی یقین نہیں آتا، یہ تو چور تھا، وہ یہ تھا، یہ کیسا ہوا؟ یہ بھی ہوتا میاں، آج کے دور میں بھی ہوتا، یہ آپ بھی کر سکتے، میں بھی کر سکتا ہوں۔ لوگ پوچھے میں کو وہ کیسا کر سکتے؟ بول تو موبائل ہے نا، ہے موبائل میں میموری فل ہو گئی، گانے تھے، آپ ایک موبائل خریدے، مثال آپ ایک موبائل خریدے، اس میں گانے بھرے ہوئے تھے، فلم بھرے ہوئے تھے، یہ وہ کچرا پٹی سب بھرا ہوا تھا۔ اب آپ وہ نکال کے قرآن شریف ڈاؤن لوڈ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ وہ نکال کے نعت شریف ڈاؤن لوڈ کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کیا کرتے؟ فارمیٹ مارتے۔ جیسے ہی آپ فارمیٹ مارے موبائل میں، وہ گانے اور وہ فلمیں، وہ سب کھیل کود سب ڈیلیٹ ہو جاتا، ڈیلیٹ ہو کے میموری پوری خالی ہو جاتی۔ اس کے بعد آپ قرآن شریف ڈاؤن لوڈ کرے تو قرآن شریف بھی آ جاتی، نعت شریف ڈاؤن لوڈ کرے تو نعت شریف بھی آ جاتی نا۔ تو جب یہ کام ہم کر سکتے ہیں تو اللہ کے ولیوں کے لیے یہ کام بہت آسان ہے۔ آخری بات کی طرف ہوں میں نے جو حدیث شریف پڑھا ہے، طوبیٰ لمن رانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش بختی ہے، جس کا ترجمہ و مفہوم یہ ہے، خوش بختی ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی تعریف فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ خوش بخت ہیں، خوش قسمت ہیں، خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے مجھ کو دیکھا ہے۔ پھر آقا کریم نے فرمایا کہ اور اس کے لیے بھی خوش بختی ہے جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ یعنی جس نے صحابی کو دیکھا وہ تابعی ہو گئے، جس نے صحابی کو دیکھا اس کے لیے بھی خوش بختی ہے۔ تو پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جن صحابی کو دیکھا۔ کس کو دیکھا؟ جنات میں سے ایک صحابی کو دیکھا جن کی عمر 600 سال سے زیادہ تھی۔ اب آپ پوچھیں گے یہ جنات کیسا؟ سورہ جن ہے نا 29ویں پارے میں، سورہ جن ہے نا 29ویں پارے میں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں، اب جہاں جنت البقیع ہے وہاں ایک مسجد جن ہے، جو لوگ عمرہ حج کو گئے ہیں ان کو معلوم ہے مسجد جن ہے، وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا تھا دائرہ ڈال کے کہ آئے عبداللہ ابن مسعود اس کے آگے نہیں آنا۔ حضور جب آگے تشریف لے گئے تو جنات حضور کے پاس حاضر ہوئے تھے، حاضر ہو کر حضور پر ایمان لائے تھے۔ جہاں پر انسان حضور کے اصحاب میں شامل ہیں وہیں پہ جنات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں شامل ہیں۔ تو آپ کے میرے پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ایک صحابی جن سے ہوئی تھی جن کی عمر 600 سال سے زیادہ تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں خوشخبری سنائی ہے کہ خوش بختی ان کے لیے بھی ہے جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا ہے، تو پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری کرامتیں ہیں۔ اب وقت اتنا نہیں ہے، آپ پھر کبھی بلائیے اور تھوڑا ٹائم زیادہ دینا اور بھی لوگوں کو بتائیے تاکہ لوگ زیادہ شریک ہوں۔ ہم للہیت کا کام کرتے ہیں، ہماری جماعت آپ سے سواری خرچ نہیں مانگتی، آپ کو چائے پلاؤ نہیں بولتی، کھانا کھلاؤ نہیں بولتی، اور ہمارے کو یہ کرو وہ کرو نہیں بولتے۔ آفتاب خطابت کی سوچ کیا ہے؟ دو لوگاں بھی بیٹھ کے اگر سن کے وہ لوگاں خوش عقیدہ ہو گئے، وہ لوگاں خوش ہو گئے تو بس ہمارا جلسہ کامیاب ہے بولتے۔
مسجد بھرنا، باہر تک جانا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کے دو شخص جو غلام رسول بھی ہو اور غلام غوث بھی ہو، ایسے دو لوگاں بھی بیٹھ کے سن کے خوش ہو گئے، اپنے عقیدوں کو درست کر لیے اور اپنے عقیدوں کو اہل سنت والجماعت کے مطابق بنا لیے، تو یہی ہماری کامیابی ہے۔ آپ کو ٹائم ملا وقت اتوار کے دن جامع مسجد افضل گنج صبح 11 بجے آئیے، وہاں پر تفسیر قرآن ہوتی ہے، حدیث شریف بھی بیان کی جاتی ہے، وہاں پر ہم عقائد کا کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری کوشش کو قبول فرمائے، آپ کے اس جلسے میں شامل ہونا اس کو بھی قبول فرمائے، اور روز قیامت اے اللہ آپ ہم کو انبیاء علیہ السلام کا سایہ، اولیاء کرام کا سایہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے ہم کو پینا نصیب فرما۔ مرنے سے پہلے زبان پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب ہو، آمین والحمد للہ رب العالمین۔